viewers, hope so all of you are fine. This is English Aspirants channel and I am going to tell you about study tips. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स का सीज़न स्टार्ट होने वाला है एंड ऑल ऑफ़ यू वांट दैट यू शुड गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. सो दिस वीडियोस फॉर ऑल ऑफ़ यू जो कि पूरा पूरा साल पढ़ते हैं और उनकी स्टडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उनके मार्क्स उस तरह से नहीं रहते, फुल कंसंट्रेशन स्टडी पे नहीं रहती, 6-6 7-7 आवर्स या पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात पढ़ने के बावजूद भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि आप हासिल करना चाहते हैं, आपका स्टडी पे फोकस नहीं रहता. सो इफ़ यू वांट all these things, so this video is only for you. So please keep watching this video from start to the end so that you should not miss any point and you should get good marks in your exams. So here I am going to share with you some 3 to 4 important tips. Let's start. फर्स्ट टिप इज़ मोबाइल फ़ोन. येस, मोबाइल फ़ोन जो कि आजकल के दौर में हर इंसान की ज़रूरत है, इसके बगैर ना किसी स्टूडेंट का और ना ही किसी दूसरे इंसान का गुजारा है. डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ अस. इसके बगैर हमें बिल्कुल भी जो है ना हमारी जो लाइफ है वो अधूरी है. बट होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स जो है पढ़ने बैठते हैं तो उनका मोबाइल फ़ोन जो है उनके पास होता है, एक तरफ बुक पढ़ी होती है और साथ में जो है उनका मोबाइल फ़ोन होता है. अब क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन जो है आपकी कंसंट्रेशन को बार बार जो है वो उसमें जो है ना उसको फुल कंप्लीट नहीं होने देता. सो क्या होता है कि नोटिफिकेशंस आपके बार बार आते हैं, आपको बार बार अपने मोबाइल की तरफ मूव होना पड़ता है. उसके बाद आपके कमेंट्स जो हैं वो बार बार आते हैं, लाइक्स आते हैं, आप लोग बार बार चेक करते हैं कि लाइक्स कितने हो गए, कमेंट्स क्या हैं, उनके रिप्लाई करने हैं. सो जब ये चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं तो क्या होता है कि आप लोगों का जो फोकस है वो अपनी स्टडी पे नहीं रहता. सो मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ बैड थिंग. जैसे कि मोबाइल फ़ोन जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मोबाइल ऐप्स जो हैं वो स्टडी के लिए मोबाइल ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड की होती हैं, इंस्टॉल की होती हैं, वहाँ से आप लोग स्टडी करते हैं. सो इसमें कोई हार्म नहीं है, मोबाइल इज़ नॉट हार्मफुल, बट हम लोग इसको जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अ गुड वे. सो जैसा कि मोबाइल फ़ोन को हमने कंट्रोल करना है कि हम लोगों ने मोबाइल को यूज़ करना है, बट मोबाइल हमें यूज़ कर रहा है आजकल के दौर में और मोबाइल जो है ये हमें कंट्रोल कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों को ये चीज़ जो है इसको ख़त्म करना है. हम लोगों ने मोबाइल को कंट्रोल करना है, हम लोगों ने ख़ुद को ठीक करना है, ख़ुद को चेंज करना है कि हम लोगों ने मोबाइल को किस तरह से लेके चलना है, इसको किस तरह से यूज़ करना है. बिकॉज़ नो डाउट कि आप लोगों को इंजॉयमेंट की ज़रूरत है, आप लोगों ने फ़नी वीडियो देखनी है, इट इज़ योर मैटर. बट जिस टाइम आप लोगों ने स्टडी करनी है उस टाइम आप लोगों का मोबाइल या तो ऑफ़ कर दें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप मोबाइल ऑफ़ नहीं कर सकते तो एट लीस्ट ड्यूरिंग स्टडी आप लोग जो है अपने नोटिफिकेशन बार जो है उसको ऑफ़ कर दें. नोटिफिकेशन सिस्टम में जाके आप नोटिफिकेशन बार जो आपका है उसको बिल्कुल ऑफ़ कर दें ताकि बार बार नोटिफिकेशंस की तरफ आपकी जो है वो कंसंट्रेशन ना जाए. कमेंट्स और लाइक्स जो हैं उसमें बार बार जो है ना आप लोग बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज़ इस तरह से आप लोगों का जो फोकस है वो स्टडी जो है वो नहीं रहता. एंड वन थिंग ये है कि आप लोग जो है अपना जो है मोबाइल फ़ोन जो है उसको अलार्म के लिए भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कि मैंने देखा है. तो बिल्कुल भी ऐसा ना यूज़ करें. अगर आप लोगों को अलार्म की ज़रूरत है तो उसके लिए आप जो है वो क्या करें, एक अलार्म क्लॉक जो है छोटा सा मिल जाता है 2 to 300 में. सो आप लोग हैं उसको यूज़ करें. बिकॉज़ अगर आप मोबाइल देखने के लिए, टाइम देखने के लिए या अलार्म देखने के लिए अगर आप लोग बार बार मोबाइल की तरफ देखेंगे तो बार बार आप देखेंगे कि ये मैसेज आ गया है, ये नोटिफिकेशन आ गया है, ये कमेंट आ गया है, कितने लाइक्स हो गए हैं. ये चीज़ें आप लोगों को फिर इरिटेट करेंगे और आपकी फुल कंसंट्रेशन जो है वो स्टडी पे नहीं रहेगी. उसके बाद कैलकुलेशन के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है कि मोबाइल में कैलकुलेशन कर रहे हैं. अगर आप लोगों का कोई कैलकुलेशन का सिस्टम है, आपका मैथ्स है, स्टैट है, तो आप लोग कैलकुलेशन के लिए मोबाइल को यूज़ मत करें. आप कैलकुलेशन के लिए अलग से कैलकुलेटर ले लें. बिकॉज़ इस सेम वे आप क्या करते हैं कि आप कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पे, सेम उसी टाइम जो है आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जिससे आप लोगों की जो फोकस है वो आप लोगों की स्टडी पे नहीं रहता. डेफिनेटली आपको 1-1 घंटे पढ़ते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, आपका फोकस नहीं होता. तो इसके लिए जो चीज़ है वो यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपनी स्टडी टाइम में अपना जो फोकस है वो आपको मोबाइल फ़ोन से हटाना होगा. उसके बाद जब आप लोग अपनी स्टडी की तरफ आएँ, जब आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें उसके बाद आप मोबाइल यूज़ करें. सो एक चीज़ की जब आप लोग स्टडी करने लगें तो आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है या साइड पे रख देना है किसी जगह पे, ताकि आप लोगों का जो मोबाइल है आपकी स्टडी में बिल्कुल भी जो है वो रुकावट पैदा ना करे. जी, तो सेकंड टिप है स्टाइल ऑफ स्टडी, पढ़ने का तरीका या टाइम टेबल. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हम लोग तो सारा सारा साल पढ़ते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि उन्हें चाहिए होता है. जी हाँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो जब पढ़ने बैठते हैं
پڑھنے کے لیے ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 3 سے 5 بجے تک یا 3 سے 6 بجے تک یا 3 سے 7 بجے تک پڑھنا ہے، اس کے بعد بریک، اس کے بعد پھر 8 بجے سے لے کے رات کے 11-12 بجے تک پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے، سو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس صرف اور صرف گھڑی پہ ہوتا ہے، ٹائم پہ ہوتا ہے کہ اتنا گھنٹہ میں نے ہو گیا، میں نے اتنا گھنٹہ ہو گیا، میں نے اتنے گھنٹے ہو گیا، میں بیڈ پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں بس بک سامنے لے کے بیٹھا ہوں اور بس میں پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت پھر آپ لوگوں کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ آپ کی جو میمورائزیشن ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جاتی، آپ کے جو مائنڈ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جو سوچ ہے جو آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے گھنٹے پڑھ لیا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، آپ لوگوں نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے 5 سے 6 7 سے 8 یا 3 سے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آج میں نے کتنا پڑھ کے اٹھنا ہے، میں نے کتنا لیسن کمپلیٹ کرنا ہے، میں نے کتنے چیپٹرز کمپلیٹ کرنے ہیں، میں نے کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ آج کلیئر کرنے ہیں۔ سو اسے کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج آپ لوگوں نے کتنے چیپٹر یا کتنا لیسن جو ہے وہ اس کو یاد کر کے اٹھنا ہے، تو اس وقت وہ لیسن آپ کو چاہے آدھے گھنٹے میں ہو جائے، 1 گھنٹے میں ہو جائے، 1.5 گھنٹے میں ہو جائے، 2 گھنٹے میں ہو جائے، دیٹ از ویری گڈ۔ لیکن جب آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے 4 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے پوری رات پڑھنا ہے، صرف آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، بک آگے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ فل اسٹڈی کی طرف نہیں ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر ادھر کی سوچتے رہتے ہیں اور وہ بڑی بارگنگ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو بارگنگ کرتے ہیں، آج تو میں ساری رات جا کے میں رات 11 بجے کا بیٹھا ہوں اور تقریباً صبح 4 بجے سویا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنا بار بار موبائل یوز کرتے ہیں، کچھ چیزیں یوز کرتے ہیں، آپ کی کنسنٹریشن اسٹڈی پہ نہیں رہتی، آپ کا فوکس جو ہے وہ صرف ٹائم پہ ہوتا ہے کہ میں نے آج پوری رات پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ میں نے آج کتنا پڑھنا ہے، چاہے آپ 2 گھنٹے پڑھ لیں، 3 گھنٹے پڑھ لیں، لیکن اس میں آپ لوگوں کا یا 1 گھنٹہ ہی چاہے آپ پڑھ لیں، لیکن اس میں آپ کی فل کنسنٹریشن جو ہے آپ کی اسٹڈی پہ ہونی چاہیے، اور آپ کا جو مین پوائنٹ ہے، آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آج کتنا پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ مائنڈ میں سوچیں گے کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ دا ریزلٹس۔ اینڈ ون تھنگ ویری امپورٹنٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ سائنس ہیز پرووڈ دیٹ اف یو ڈونٹ get your proper sleeps so it affects on your memorization۔ جب آپ لوگ پوری نیند نہیں لیتے تو آپ کی جو دماغ ہے اس میں جو یاد کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور آپ چاہے جتنا مرضی یاد کر لیں اس کا بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ صبح جا کے ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کے مائنڈ میں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ بیکاز اسٹوڈنٹس یہ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ میں نے تو ساری رات پڑھا، میں نے ہر چیز یاد کیا، لیکن جب میں ایگزامینیشن روم میں گیا ہوں تو میری جو ہے نا وہ مجھے ہر چیز بھول گئی ہے۔ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ صرف اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے ساری رات پڑھنا ہے۔ جب آپ ساری رات پڑھتے ہیں آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی میموری جو ہے، آپ کا مائنڈ ریلیکس نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی، آپ کی میموری سے وہ چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ سو اف یو وانٹ دیٹ سم تھنگ دیٹ یو memorize that should be fixed in your memory, that should be pasted in your memory for a long time, so for this you have to take your proper sleep۔ آپ لوگوں کو اپنی نیند اچھے سے لینی ہے، بیکاز اگر آپ پراپر نیند لیں گے تو اس کا آپ کی میموری پہ بہت اچھا اثر ہو جائے گا، اور جب آپ لوگ نیند لینے کے بعد آپ پڑھیں گے تو you will be super active, trust me دس از ویری گڈ وے۔ سو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے پڑھنے بیٹھنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پوری رات یا اتنا دن پڑھنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے یہ فوکس کرنا ہے کہ آج میں نے کتنا سلیبس کمپلیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جی ہاں، نیکسٹ 3rd ٹپ ہے کہ ارلی مارننگ، بالکل جی، کوشش کریں کہ آپ رات کو جو ہے وہ ارلی اپنے بیڈ پہ چلے جائیں اور صبح ارلی جو ہے وہ آپ لوگ اٹھیں، بیکاز جب آپ نیند پوری کر کے اٹھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ بہت فریش ہوتا ہے، کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، آپ کی فل کنسنٹریشن جو ہے وہ اسٹڈی پہ ہوتی ہے۔ سو وہی لیسن جو آپ کو 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں یاد ہونا ہوتا ہے ان دا ارلی آف دا مارننگ، آپ کو وہی لیسن آپ کو 30 منٹس میں یا 45 منٹس میں یاد ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ سیو ہو جاتا ہے اور آپ فریش بھی رہتے ہیں۔ اینڈ ون تھنگ ویری امپورٹنٹ فورتھ ٹپ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو زندگی کی ساری پریشانیاں، جو بھی مسئلے مسائل ان کی لائف میں چل رہے ہوتے ہیں، کسی کا فرینڈس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کا فیملی کے ساتھ، بہت زیادہ ایشوز ہماری لائف میں ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی لائف از دا نیم آف دا پرابلم، سو ہم لوگ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، انگزائٹیز جو ہیں وہ لائف میں آتی رہتی ہیں، لیکن جب آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے
اس وقت پلیز آپ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں. انسان اشرف المخلوقات ہے. ہم جس طرح سے چاہیں اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اٹ از اپون یو کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے مائنڈ کو لے کے چلنا ہے. اگر جب آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگوں نے بالکل بھی اپنی ساری انگزائٹیز، پریشانیز، معاملات جو ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے تاکہ آپ کی فل کنسنٹریشن جو ہے وہ اسٹڈی پہ ہو. تو جب آپ لوگ اسٹڈی کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت بک آپ کے سامنے ہوتی ہے، بک آپ کے ٹیبل پہ ہوتی ہے، آپ کے مائنڈ میں ادھر کی بات آ رہی ہوتی ہے، کلاس فلوز کی بات آ رہی ہوتی ہے، ریلیٹیوز کی باتیں آ رہی ہیں. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جس ٹائم آپ نے اسٹڈی کرنی ہے اس وقت آپ نے ادھر ادھر کی بات نہیں سوچنی، آپ نے فل کنسنٹریشن جو ہے اپنی اسٹڈی پہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اف یو ول اپلائی دیز تھنگس ان یور لائف، اگر آپ لوگ یہ جو اسٹڈی ٹپس ہیں اگر آپ ان اسٹڈی ٹپس کو فالو کرتے ہیں تو 100% شیور کہ آپ کا جو رزلٹ ہے دیٹ ول بی ڈبل دین ایز کمپیئر ٹو دا ٹائم دیٹ یو آر اسپینڈنگ ان ویسٹ ایکٹیویٹیز. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے، کم ٹائم میں آپ اچھی اسٹڈی کریں، تو آپ لوگوں کو فل کنسنٹریشن سے اپنی اسٹڈی کرنی ہے. بیکاز صرف اسٹڈی اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ کمرے میں بند ہو جائے اپنے آپ کو سارا دن پڑھا جائے، بلکہ اسٹڈی اس چیز کا نام ہے کہ آپ لوگوں نے فل کنسنٹریشن سے کیا اسٹڈی کی ہے. جس ٹائم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس وقت آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں کچھ نہیں سوچنا، فوکس آپ لوگوں نے اسٹڈی پہ دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ آپ کو 100% رزلٹس ملیں گے اگر آپ اس طریقے سے اپنے ایگزامس کی پریپریشن کرتے ہیں. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹائم از ود یو اینڈ یو ہیو ٹو فالو دا ٹائم. اور آپ لوگوں نے ان تمام اسٹڈی ٹپس کو فالو کرنا ہے اف یو وانٹ ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. ہوپ سو دس ویڈیو از ویری یوزفل فار آل آف یو. اگر آپ لوگوں کو یہ اسٹڈی ٹپس اچھی لگتی ہیں اور ان کو فالو کر کے اگر آپ لوگوں کی لائف میں چینج آتا ہے، آپ کو ریزلٹس اچھے ملتے ہیں، تو پلیز شیئر ان کمنٹس. تھینکس ٹو واچنگ.